بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ ایک قید خانہ وہ ہے جو انسان کا بنایا ہوا ہے، جو دنیا والوں کا بنایا ہوا ہے، اور ایک قید خانہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قید خانہ ہے، جس کا ذکر آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے لیے سمندروں کی تہوں میں قید خانہ تیار کیا، اور پھر اپنے نبی کو اس قید خانے میں رکھا، اور پھر ان کو اس قید خانے سے رہائی عطا فرمائی۔ وہ کون سی دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس قید خانے سے نجات دی تھی، اور آپ بھی اس دعا سے اپنی دعاؤں کو کیسے قبول کروا سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس دعا کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، اور عمل بھی آپ کو بتائیں گے کہ جس سے آپ کی دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی ہر دعا سیکنڈوں میں قبول ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جس وظیفے کی تصدیق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ اسی لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل وضاحت آپ کی ہو سکے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کس نبی کو کس دعا کی برکت سے کس قید سے نجات دی، لیکن اس سے پہلے آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں دعا کی قبولیت کی جو چند اوقات ہیں اور مقامات ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ ان اوقات میں دعا کرتے ہیں تو جلد قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک آذان کے وقت، دوسری بارش کے وقت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ دوستو، یہ بات کبھی بھی نہیں کہنی چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تھے چند اوقات و مقامات جو دعا کی قبولیت کے ہیں۔ کوشش کرے کہ ان میں دعا مانگا کرے تاکہ آپ کی دعا جلدی قبول ہو جائے۔ اب آتے ہیں اپنے آج کی جو وظیفہ ہے اور جو موضوع ہے، آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جس نبی کے بات کر رہے ہیں وہ نبی ہے حضرت یونس علیہ السلام، اور جس دعا کا ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ دعا ہے دعائے یونس علیہ السلام، جسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے نبی یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ الہی، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا اور غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ دوستو، قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے تھے اور مشکلات میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھیروں سے نجات دی اور بتا دیا کہ مشکلات کو حل کرنے والا، مصائب و بلیات سے نجات دینے والا، دعاؤں کو سننے اور ان کو قبول کرنے والا، سب سے بڑا فریاد رسا، سب سے بڑا مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور مشکلات سے نجات صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ کو پکارے
تو وہ اس کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اللہ پر یقین کے ساتھ اس آیت کی کثرت شروع کر دے تو اللہ پاک آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائیں گے۔ آپ کو اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں بھی مختصر بتاتے ہیں۔ اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق موصل کے علاقے نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ اپنی قوم کو ایمان و توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی تکذیب کرتی رہی اور کفر و اراد پر اڑی رہی۔ ایک مدت کی تبلیغ کے بعد جب آپ علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ قوم ایمان لانے والی نہیں اور عذاب الہی کا وقت قریب آ چکا تھا، تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کو 3 دن کے بعد عذاب الہی کی وعید سنا کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے اور مشکل سے دوچار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہی احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے قید خانے سے اللہ کو یوں پکارا: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ انبیاء۔ ترجمہ: بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی قید خانے سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا اور اللہ ہی کی پاکی بیان کی۔ کسی نبی، ولی یا اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کو نہیں پکارا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کا وسیلہ پکڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی لا الہ الا اللہ جو کہ کلمہ توحید ہے، اور کہا سبحانک یعنی سبحان اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، پھر انی کنت من الظالمین اپنی غلطیوں کا اقرار و اعتراف ان لفظوں میں کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس جملے میں ان باتوں کا اعتراف ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے تیرا کچھ نہ بگاڑا اور مجھے اس قید خانے میں ڈال کر تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو جلد باز ہیں، ناشکرے ہیں اور بے صبرے ہیں اور اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تب ہمارے غفور الرحیم رب نے نہ صرف اپنے نبی کی دعا قبول کی اور انہیں غم قید سے بھی نجات بخشی، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ذُنُّون یعنی یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ بروایت ترمذی۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، یہی آج کا ہمارا وہ وظیفہ ہے جس کی مدد سے آپ کی ہر دعا انشاءاللہ سیکنڈوں میں پوری ہو سکتی ہے۔ اسی دعا کے بارے میں فرمایا: یہ اسم اعظم بھی ہے، اس لیے جب بھی دعا مانگے تو پہلے اس دعا کا ورد کرے اور اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ یاد رہے کہ آیت کریمہ اپنے اندر بڑی برکات رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ جس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مدد فرمائی، اس آیت کے وسیلے سے اللہ پاک مومنوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرماتا رہے گا۔